اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، صدق اللہ العظیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اصول دیا تھا محصولات کے اکٹھے کرنے کا، ٹیکس کے اکٹھے کرنے کا، کیونکہ جتنے بھی حکومتی تجدید کے کام ہیں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ زیادہ تر فتنوں کی سرکوبی میں گزرا، مانعین زکوٰۃ آئے، منکرین ختم نبوت آئے۔ اس حوالے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ بھی ایک لمبا ملا، 11 سال کے قریب۔ انہوں نے انتظامی طور پر معاملات کو بہت اچھے طریقے سے چلایا، اصول طے کیے۔ تو مالی معاملات میں محصولات یعنی ٹیکس کے اکٹھا کرنے میں انہوں نے ایک اصول بنائے۔ نمبر 1، صحیح اکٹھا کرو، یعنی کہ عوام سے جبراً کوئی ٹیکس وصول نہ کیا جائے، جو بنتا ہے وہ لیا جائے۔ نمبر 2، صحیح خرچ بھی کیا جائے، اور نمبر 3، غلط خرچ نہ کیا جائے۔ یہ 3 اصول حضرت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنائے تھے۔ انہی اصولوں کی روشنی میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بھی حکومت کی۔ صحیح اکٹھا کرو، صحیح خرچ کرو، غلط خرچ کرنے سے روکو۔ آپ نے گورنروں کے نام جو ہدایت نامہ لکھا، اس میں عوام کے ساتھ نرمی، عدل و انصاف، ان پہ سختی سے گریز، ظلم و ستم نہیں ہونا چاہیے، اس طرح کی باتوں پر بہت زور دیا۔ اور خصوصی طور پر کوفہ کے گورنر کو تو خاص ہدایات کی، کیونکہ کوفہ کے لوگ بنو امیہ کی حکومت میں کافی تنگ رہے۔ یزید کے زمانے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہونے والا واقعہ، اور پھر حجاج بن یوسف نے کوفہ کے گورنر رہتے ہوئے جو کچھ بھی وہاں پر کیا، تو لہٰذا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خصوصی طور پر گورنر تھا عبدالحمید کوفے کا، اس کو خاص ہدایات دی، بھئی ان کے ساتھ ذرا عدل و انصاف کا رویہ زیادہ بہتر انداز میں برتنا ہے۔ اب وہاں سے محصولات اکٹھے ہوئے، ٹیکس اکٹھے ہوئے، ساری عوام کی اور لوگوں کی جو ضرورتیں تھیں ان کو پورا کیا گیا۔ جو بھی اخراجات ہوتے ہیں، سرکاری خرچے بھی، عوام کی فلاح و بہبود بھی، بچ گئے پیسے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی طرف خط لکھا گورنر عبدالحمید نے کہ میں نے سارے معاملات عوامی فلاح و بہبود کے سر انجام دیے، رقم بچ گئی ہے، کیا کروں؟ پہلے اس سے یہ ہوا کرتا تھا، جو بچ جایا کرتا تھا وہ مرکز کے پاس بھیج دیا کرتا تھا، وہ ذاتی ملکیت شمار ہوتا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خط لکھا اس علاقے میں جتنے بھی مقروض لوگ ہیں ان کا قرض اتارا جائے۔ عبدالحمید نے اس حکم کے مطابق علاقے کے جو مقروض لوگوں تھے ان کے قرض اتارے، باقاعدہ تحقیق کرنے کے بعد۔ پیسے پھر بچ گئے، مال پھر بچ گیا۔ خط لکھا حضرت پھر بچ گیا، اب کیا کروں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے ہدایت آئی، جتنے بھی لوگ شادی کے قابل ہو چکے ہیں لیکن پیسے نہ ہونے کی وجہ سے شادی کے اخراجات نہیں پورے کر سکتے وہ، تو ان کی شادی کا بندوبست کیا جائے۔ گورنر نے یہ سارا کام کیا، پیسے پھر بچ گئے۔ خط لکھا جی حضرت پھر پیسے بچ گئے، اب کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا جی پتہ لگاؤ جتنے بھی شادی شدہ افراد ہیں، اگر انہوں نے اپنی بیویوں کا مہر ادا نہیں کیا، دیکھ کتنا ذاتی معاملہ ہے، یہ اتنا زیادہ ذاتی معاملہ، اور حکومت اور ریاست کس طرح سے اپنی عوام کی مدد کر رہی ہے۔ مہر تو میاں بیوی کا ایک ذاتی معاملہ ہے، لیکن یہاں پر عمر بن عبدالعزیز حکم دینا بھی، جن خامندوں نے کسی وجہ سے تنگ دستی کی وجہ سے شادی میں مہر تو زیادہ مقرر کر لیا، بعد میں ادا نہیں کر سکے، تو یہ ادا کیا جائے اور ریاست اس کو ادا کرے۔ تحقیق کی گئی، سروے کیا گیا، اس طرح کے لوگوں جو بھی تھے ان کا مہر ادا کیا گیا۔
ان کی بیویوں کو مہر ادا کیا گیا۔ خط لکھا، حضرت پھر پیسے بچ گئے۔ کہا اب ہدایت آئی، جتنے بھی کسان ہیں ان کی زمینیں بے آباد ہیں، ان کو زمین آباد کرنے کے لیے، زراعت کے لیے، فصل کی بوائی کے لیے ان کو پیسے دیے جائیں تاکہ یہ زمینیں آباد ہوں، یہاں پر فصل اگے۔ تو پھر گورنر نے یہ پیسے بھی اسی طرح کسانوں میں تقسیم کیے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ عوام کی فلاح و بہبود کے کتنے اقدامات اٹھائے گئے۔ تو یہ کیسے ممکن ہوتا ہے کہ اتنے زیادہ فنڈز ہوں، اتنے زیادہ محصولات؟ اور آپ اندازہ کریں کہ اس زمانے میں جتنے آج کل ہمارے ہاں ٹیکسز کی برمار ہے، اس زمانے میں اتنے زیادہ ٹیکسز نہیں ہوا کرتے تھے، سادہ سے ٹیکسز کا معاملہ تھا۔ یہاں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون کون سے ہم ٹیکس ادا کر رہے ہیں، اور بے تحاشا ادا کر رہے ہیں، ایک ہی چیز پر 3 بار ادا کر رہے ہیں، تو پھر بھی ہماری حکومتوں کی پوری نہیں پڑتی، اخراجات پھر بھی پورے نہیں ہوتے، وہاں پر معاملہ کچھ اور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز بیت المال کو حد درجے لوگوں کی اور رعایا کی امانت سمجھتے تھے۔ اس وجہ سے اس مال میں برکت تھی۔ اس حوالے سے 2 واقعات ہیں۔ ایک دن اپنے گھر تشریف لا رہے تھے، راستے میں انگور دیکھے بک رہے تھے، بڑا دل چاہا انگور کھانے کا۔ گھر آئے، بیوی فاطمہ کو کہا وہ 1 درہم کہیں پہ ہے، میں وہ انگور کھانا چاہتا ہوں۔ فاطمہ نے کہا کہاں، میرے پاس کہاں پیسے ہیں، کہاں میرے پاس 1 درہم ہوگا۔ فاطمہ نے آگے سے کہہ دیا آپ اتنی بڑی بادشاہت کے علاقے کے خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، آپ 1 درہم کہیں سے بھی لے سکتے ہیں۔ تڑپ کے بولے اے فاطمہ، یہ 1 درہم نہیں ہوگا، یہ آگ کا انگارہ ہوگا اگر میں مسلمانوں کے بیت المال سے اپنی ضرورت کو ناحق پورا کروں گا۔ ایسے ہی عید کا موقع آیا، بچوں کے کپڑے نہیں تھے نئے، بیٹیوں کے، بیٹے کے کپڑے نہیں تھے نئے۔ بیوی نے تقاضا کیا کہ عید آ رہی ہے، باقی بنو امیہ کے خاندان کے بچے اچھے اچھے کپڑے پہنیں گے اور ہم ایسے ہی رہ جائیں گے۔ حضرت امیر المومنین کے دل میں خیال آیا میں 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ لے لیتا ہوں، جو وظیفہ مقرر تھا وہ لے لیتا ہوں، تاکہ یہ عید پہ بچوں کے کپڑوں کی ضرورت پوری ہو جائے۔ اپنے اکاؤنٹنٹ کے پاس گئے، خزانچی کے پاس گئے، تقاضا کیا۔ دور ہو امیر المومنین کا اور آگے اکاؤنٹنٹ بھی تو پھر اسی طرح کا ہوگا۔ اس نے کہا حضرت آپ پہلے اپنی 1 مہینے کی زندگی کی گارنٹی دیں اور 1 مہینے کا ایڈوانس لے لیں۔ امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ جملہ سنا اور کانپ گئے، کہا میں کیا گارنٹی دے سکتا ہوں، لہٰذا بچوں نے ایسے ہی پرانے کپڑوں میں عید گزاری اور یہ گوارا نہ کیا کہ وہ حتیٰ کہ خاندان والے بھی مدد کرنا چاہتے تھے، آتے تھے پاس، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز ان کی بیوی اتنے خوددار تھے اور اتنے محتاط سے، وہ کسی طرح پر بھی ان کے پیسوں سے اپنے بچوں کو ان پر خرچہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اور یقین جانیے کہ جب یہ بچے بڑے ہوئے، اللہ نے ان کو اتنا مال و دولت دیا حلال طریقے سے کہ یہ چونک میں کھڑے ہو کر حضرت عمر بن عبدالعزیز کی اولاد غریبوں میں مال بانٹا کرتی تھی، تقسیم کیا کرتی تھی۔ وجہ وہی تھی کہ اللہ نے حلال کی وجہ سے، طیب مال کی وجہ سے ان کے مالوں میں اتنی برکت ڈال دی کہ بعد ازاں یہ تقسیم کرنے والوں میں سے ہو گئے۔ تو لہٰذا یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی محتاط زندگی ہے، ان کی امارت ہے۔ آج اس ساری باتوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، 2 سال 5 مہینے، یہ بڑا مختصر وقت ہے، 29 مہینے بنتے ہیں، اور انہوں نے جو خاندان بنو امیہ پر حکومتی داغ اور دبے لگے ہوئے تھے، اپنے 29 مہینے کی اس حکومت میں ختم کر دیے، دوڑ ڈالے۔ اس لیے
آج دنیا ان کو قدر اور عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اس لیے ان کو عمر ثانی کہا جاتا ہے۔ خاندان بنو امیہ میں مروان بن حکم سے لے کر مروان الحمار تک 90 سال کا دور حکومت رہا ہے، لیکن ان میں سب سے سنہرا دور جو آج تاریخ کے اوراق میں موجود ہے، جس کو یاد کیا جاتا ہے، وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے حکمران عطا کرے، ہم ایسی عوام بنیں، ایسی رعایا بنیں کہ اللہ ہم پہ ایسا فضل فرمائے کہ ہم بھی ایماندار ہوں، سچے ہوں، دیانتدار ہوں، وعدہ پورا کرنے والے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی وعدہ پورے کرنے والے، عدل و انصاف والے، اچھے حکمران، اچھے کردار کے حکمران عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔